کنکلوڈ فرما دیجئے، سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ سورہ نحل آیات 126 127 میں آپ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل کریں۔ ہر مسلمان دین سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت عمل میں بھی ڈھلنے کا تقاضا کرتی ہے۔ پہلا کام آپ بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب ہمیں کہ ہم کیا کریں تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول صبر کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے بڑا خوشگوار ہو جائے اور محسوس یہ ہو کہ واقعتاً یہ ہوتے ہیں انسانی معاشرے۔ انیق بھائی، سب سے پہلی بات جس کا ہم نے تذکرہ دوران گفتگو بھی کیا جی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس جذبے کو اور اس احساس کو خود بھی زندہ کریں، اپنے بچوں میں بھی یہ بات ڈالیں اور دیگر اپنے احباب کے درمیان میں بھی اس کا تذکرہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق، مہربان، ہمارا خیر خواہ انسانی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، تو پھر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر ان حالات میں آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے تذکرے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اصحاب رسول کا یہ باقاعدہ عمل تھا کہ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ آؤ چند گھڑیوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ایمان کو تازہ کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات جان لیجئے، اللہ کی کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ رد عمل آج ہو، کل ہو، کئی سال کے بعد ہو، آپ نے اور میں نے اگر اچھا کام کیا اس کا رد عمل کہیں نہ کہیں لوٹ کے میری طرف آئے گا، اور میں نے اور آپ نے کوئی برا کام کیا، کوئی بری حرکت کی، غلط انتقام لیا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بدلہ اور رد عمل کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی واپس لوٹ کے آئے گا۔ تو ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھے کاموں کو اختیار کرنے کا ارادہ مستقل کرتے رہیں۔